چنیوٹ کے بدقسمت محل کی کہانی۔ چنیوٹ کی آتی جاتی سڑکوں اور نئے نئے دفاتر سے آگے بڑھیں تو گلیوں میں کہیں ایک پرانی عمارت ہے جس کا نام عمر حیات محل ہے۔ گلیوں کے بیچوں بیچ اس گھر کو محل کیوں کہتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بہت سے لوگ اس جگہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ شہر کے عین درمیان واقع اس محلے کو قلعے کی مناسبت سے ریکتی محلہ کہا جاتا ہے۔ سامنے پرانے قلعے کی دیوار کے کچھ حصے ہیں جو گر گئے ہیں، جو باقی بچے ہیں انہیں آس پاس کے مکانوں نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے۔ یہ شہر کا اہم مقام ہے۔ محل کے دائیں مدرسہ البنات اور بائیں جانب مسلم بازار ہے۔ محل، مدرسہ اور بازار کا تسلسل شاید انسان جتنا ہی قدیم ہے۔ چنیوٹ کی شیخ برادری انسانی قابلیت کے بلند معیار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ یہاں کے تاجر اپنی محنت، کاروبار اور محتاط رویوں کے سبب پچھلے 200 سال سے برصغیر کی تجارت میں نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ چھوٹی عمر کی شادیاں، بزرگوں کا احترام ان کی شناختی علامات ہے۔ تقسیم سے پہلے یہ لوگ کلکتہ میں کاروبار کرتے تھے اور چنیوٹ میں گھر بناتے تھے۔ پاکستان بن گیا تو انہوں نے پاک سرزمین کے سمندر سے اپنا ناطہ جوڑ لیا۔ یہی سبب ہے کہ ہر چنیوٹی کی زندگی میں دو شہر کسی نہ کسی حوالے سے ضرور ملتے ہیں، چنیوٹ اور کراچی۔ شیخ عمر حیات کا تعلق بھی انسانوں کے اسی باکمال گروہ سے تھا۔ وہ چنیوٹ میں مقیم تھے اور کاروبار کے سلسلے میں کلکتہ آتے جاتے رہتے تھے۔ اپنے وقت کا یہ سخی شام کو بازار میں بیٹھ کر ایک طرف سے پیسے بانٹنا شروع کرتا تو شام ڈھل جاتی، مگر دام نہیں ڈھلتے۔ ایسے ہی ایک لمحے میں الہی بخش کا وہاں سے گزر ہوا۔ چند منزل کے تعزبے میں کئی جہان دکھائی دینے والا یہ فنکار بھی اپنی طرز کا مشہور انسان تھا، جس کے ہاتھ میں آتے ہی لکڑی موم ہو جاتی۔ پرجا کی شہرت پیلس تک پھیلی ہوئی تھی اور ملکہ برطانیہ اپنے محل کی آرائش الہی بخش کے سوا کسی اور کے ہاتھوں کروانے پر راضی نہ تھی۔ اس فنکار کے بازار سے گزرنے کی دیر تھی کہ سب لوگ اس کے فن کی تعریف کرنے لگے۔ عمر حیات نے ایک راہگیر سے اس کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا، یہ ایک فنکار ہے اور تم سرمایہ دار۔ تمہارا روپیہ ختم ہو جائے گا مگر پرجا کے فن کا تذکرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ عمر حیات نے کچھ دن سوچا اور پھر پرجا کو بلا کر محل تعمیر کرنا چاہتا ہوں یہ خواہش پیش کی۔ دونوں میں بات چیت ہوئی اور اس گفتگو کا حاصل عمر حیات محل کی صورت 1922 میں بننا شروع ہوا۔ آج سے تقریباً 91 سال پہلے 4 لاکھ روپے سے تیار ہونے والے اس محل میں تہہ خانوں کو ملا کر 5 منزلیں ہیں۔ اس محل کو گلزار محل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 14 مرلے پر محیط اس عمارت کے باہر موجود باغ بعد میں تعمیر کیا گیا۔ کچھ سال پہلے یہ خوبصورت یادگار ارد گرد کے بننے والے گھروں کے اندر چھپ کر رہ گئی تھی۔ اخوت والے ڈاکٹر امجد ثاقب شہر میں نئے نئے آئے تو انہیں اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ڈپٹی کمشنر ہونے کے علاوہ وہ صاحب ذوق بھی تھے، سو انہوں نے آس پاس کے گھر خرید کر جگہ صاف کروائی اور گھاس کے تختے لگوائے۔ قلعے کی دیواروں کے ساتھ اندر مڑی اور محل کے احاطے میں داخل ہوں تو نظر ایک جھروکے پر جا کر رکتی ہے، جس کے نیچے ایک داخلی دروازہ ہے۔ جھروکے کی بات بعد میں اور دروازے کا ذکر پہلے۔ گھر کے اس مرکزی دروازے کے ساتھ ایک تختی پر ڈاکٹر امجد ثاقب اور ان جیسے دوسرے اصحاب کا ذکر ہے جنہوں نے اس عمارت کو تعمیر کیا، اس خواب کو تعبیر سے ہمکنار کیا۔ 5 کھڑکیوں اور 2 پہلو دریچوں پر مشتمل اس جھروکے کو اگر لکڑی کی شاعری کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اندر داخل ہوں تو میلہ مگر خوبصورت فرش اعلیٰ ذوق کی یاد دلاتا ہے۔ دالان کے درمیان کمرہ عدالت جیسا لکڑی کا ایک کٹہرا کھڑا ہے۔ 8 سال میں مکمل ہونے والا یہ محل خوبصورتی اور حسرت کا مرقع ہے۔ روایات کے مطابق محل مکمل ہونے سے پہلے ہی عمر حیات انتقال کر گئے۔
شوہر کی موت سے عمر حیات کی بیوہ اور اکلوتے بیٹے کی زندگی تاریک ہو گئی۔ گھر پر چھائی افسردگی کی خاطر بیوہ ماں نے کچھ عرصے بعد اپنے بیٹے گلزار کی شادی کا اہتمام کیا۔ شادی کے کارڈ چھپے اور گلزار محل کو پہلی بار پوری طرح سجایا گیا۔ شہر کے تمام رئیسوں کو بھی بلایا گیا اور آس پاس کے دیہات کے لوگوں کو بھی کھلی دعوت دی گئی۔ ولیمے کی صبح اس گھر کے مکینوں پر ایک اور قیامت کا سامان لائی۔ حادثے کی اصل وجہ کا علم تو اب تک نہیں ہو سکا، مگر سنا ہے کہ دولہا غسل خانے میں نصب حمام میں دم گھٹنے سے انتقال کر گیا۔ بیوہ ماں نے جنازہ نہ اٹھنے دیا اور محل کے دالان ہی میں دفن کروا دیا۔ بیٹے کی موت کے ایک ہی سال بعد عمر حیات کی بیوہ بھی چل بسی اور وہ بھی اپنے بیٹے کے پہلو میں ہی دفن ہوئی۔ کٹہرے میں موجود 2 قبریں ہیں، عمر حیات کی بیوہ اور ان کے گلزار بیٹے کی۔ ماں اور بیٹے کی موت کے بعد عمر حیات کے خاندان کا کوئی فرد نہیں رہا۔ کہا جاتا ہے ورثاء نے گھر کو منحوس قرار دے کر اس میں رہنے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں شہر کی ایک مخیر ہستی نے یہاں یتیم خانہ کھلوا دیا۔ کچھ عرصے گھر پر ناجائز قبضہ بھی رہا اور پھر شہر میں ایک نئے ڈپٹی کمشنر آئے۔ ڈاکٹر امجد ثاقب نے اطہر طاہر کی مدد سے چنیوٹ کے اس تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا۔ اب عمر حیات محل ایک لائبریری کی حیثیت سے ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے۔ ایک کمرے میں لائبریری کا دفتر ہے اور دوسرے میں اس وقت کی ثقافت کی چند جھلکیاں محفوظ کی گئی ہیں، جن میں فریم میں جڑے ناخن نگاری کے چند نمونے اور عمر حیات کے استعمال میں رہنے والی گاڑی کے پہیے وغیرہ شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پہیہ انہیں اس محل کے تہخانے سے ملا ہے۔ بغل کے 2 کمروں میں تہخانے ہیں۔ اچھے وقتوں میں ان میں رہائش کا سامان بھی ہوتا تھا، اب صرف وہ سیدھا سیڑھیاں رہ گئی ہیں۔ ہر پرانی عمارت کی طرح یہاں بھی سیڑھیوں پر لکڑی کے تختے منڈے ہیں۔ یہ تختے اس لیے چڑھائے جاتے تھے کہ چڑھتے اترتے وقت دھمک کا احساس دماغ تک نہ پہنچے۔ صحن کے وسط میں پہلے ایک فوارہ ہوا کرتا تھا۔ فوارے سے بلند ہوتی پانی کی دھار چھت سے ٹنگے فانوس کی نوک سے متصادم ہوتی تھی۔ زندگیوں کے چراغ گل ہوئے تو جھاڑ فانوس بھی اتر گیا۔ اسی صحن میں آس پاس کی دیواروں پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہیں اور دروازوں میں شیشے جڑے ہیں۔ اٹلی سے لائے گئے یہ شیشے تقریباً 1 صدی گزرنے کے باوجود آج بھی ایسے ہی دکھتے ہیں۔ گھر کے تمام کمرے اس صحن میں بھی کھلتے ہیں اور دوسرے کمرے میں بھی۔ ہر کمرے کا فرش اور چھت کا طرز تعمیر انتہائی دلکش ہے اور دوسرے کمرے سے یکسر مختلف۔ عمر حیات نے اکثر کمروں میں اپنے نام کے حروف مختلف انداز میں کندہ کروا رکھے ہیں۔ کسی کمرے میں یو کے درمیان ایچ پیوست ہے تو کہیں پھول کی پتیوں میں یو اور ایچ کی تکرار ہے۔ مشتاق صاحب اس محل کے نگراں بھی ہیں، تاریخ داں بھی ہیں اور نوحہ گر بھی۔ داڑھی تیزی سے سفید ہوتی جا رہی ہے۔ سوال کرو تو منہ سے معلومات کا ایک سیل بہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے گھر کے سب سے پہلے مکین وہی تھے، اور ملال ایسا کہ ہر دروازے اور ہر چوکھٹ کو چھو کر ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں۔ محل اپنے ہی مکینوں کا مزار بن گیا۔